ناظرین، جو پاکستان نے 12 تاریخ گزر گئی اور پاکستان نے کہیں بھی جو بڑے چرچے تھے، ہر ایکسپرٹ نے اپنی رائے دی کہ پاکستانی ٹیم میں یہ چینج ہوگی، یہ تبدیلی ہو جائے گی، اس کو کسی نے کہا 4 نکل جائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا 2 تبدیلیاں ہو جائیں گی، کسی نے ہماری ڈیمانڈ بھی کی، بڑی جو شائقین کرکٹ ہے انہوں نے، ہمارے صارفین نے بھی، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے شرجیل خان کو بھی لانے کا کہا، انہوں نے محمد عامر کو بھی لانے کا کہا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی صارفین نے سوال پوچھا ایک بڑا کہ 12 کی رات 12 بجے ڈیڈ لائن گزر گئی، آج 13 بھی گزر گئی ہے، تو کہیں بھی کوئی ایک بھی خبر اتنی بھی نہیں، نہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر، نہ کسی ویب سائٹ کے اوپر، نہ کسی نیوز کے اوپر، کہ پاکستان نے ٹیم برقرار رکھی، اتنا سا بھی اعلان نہیں کیا۔ ایک یہ والا سوال شائقین نے پوچھا۔ دوسری بات کہ 15 رکنی جو اسکواڈ تھا اس کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال اٹھایا گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، اور وہ کس نے اٹھایا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جو ٹیم سلیکٹرز نے سلیکٹ کی 15 رکنی، وہ ٹیم تو یہ ہے ہی نہیں۔ یہ سوال بڑا گردش کر رہا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو پھر وہاں پہ کچھ نے یہ بھی کہا کہ تمہارا باپ بھی یہ چینج نہیں کر سکتا، تو وہ باپ کون ہے اس کے اوپر لے کے چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جب محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر ریویو کر لیں، گو کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹیم ہم نے بڑی ایمانداری کے ساتھ لے کے ریویو، تو اس کے بعد سلیکٹرز نے جو ہے پہلے ان کی نہیں مانی گئی، جو ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی، جو سلیکٹ ہو گئی اس کے اوپر کیا یہ اتنی ان کی بے بسی تھی یا پھر ان کی ہٹ درمی ہے یا انا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں، کوئی کچھ نہیں، ریویو نہیں، جو ہے وہی۔ سب سے پہلا سوال جو ہمیں ناظرین نے کیا کہ کیا یہ انڈیا نے بھی بمراہ نہیں کھیل رہا، اس نے اعلان کر دیا کہ ہمارا ان کا پرابلم، آسٹریلیا کے 3-4 پلیئرز جو ہیں وہ ہوئے، تو انہوں نے سبھی نے کل 12 بجنے سے پہلے 12 تاریخ سے جو ہے وہ انہوں نے ساری چیزیں آفیشلی بتا دی، خبر بھی آئی، مختلف جو ہمارے چینلز ہیں، جو ہمارے نیوز پیپرز ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ بھی چلی، لیکن پاکستان کے جو ٹیم ہے اتنا بھی نہیں کہا گیا کہ وہی ٹیم برقرار رکھی گئی۔ ایک بندے سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا جی اوپننگ سرمنی میں محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا تھا جی ہم اسی کے ساتھ آپ گزارا کریں۔ دیکھیں بھائی بہت سی چیزیں تھیں، حارث رؤف انجر ہوا تھا، اس کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے سوالات تھے جس کے اوپر باتیں کی جا رہی تھیں، آپ نے اتنا اعلان کرنا تھا، یہ تو نہیں بنتا، یہ اس کا بالکل صحیح جو ہے وہ ان کا سوال ہے۔ اچھا یہ سوال پوچھتے ہیں تو یہ میں بھی اس میں آج میں صبح تک سے لے کر رات 12 بجے سے لے کر ابھی تک میں دیکھ رہا تھا، کہیں بھی کسی چینل یہ وہ انہوں نے پہلے خبر چلا دی تھی، پہلے تو خبر سبھی کو پتا ہے، لیکن آپ نے 12 کی ڈیڈ لائن کے بعد کہنا تھا نہیں، ہم نے اتنی بات کرنی تھی نا کہ ہم نے وہی اسکواڈ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے پاکستان میں، اتنی خبر سے کیا ہو جانا تھا، تمام جو ہے وہ سوالات ان کا جوابات مل جانے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک علیحدہ سے معاملہ ہے کہ کسی کو کون پسند ہے کسی کو نہیں ہے، نہ اس کے کہنے سے، لیکن یہ ایک بندے نے مجھے جواب دیا، اس نے کہا جی وہ انہوں کو ای میل کر دی گئی، میل کر دیا گیا ہوگا آئی سی سی کو، وہ تو آپ نے کرنی ہے بھی، آپ نے 24 کروڑ عوام کی جو ٹیم ہے ان کا بھی تو کوئی رائٹ ہے نا، تو وہ جو ابھی بلک رہے ہیں ابھی تک، تو وہ بھی آپ تھوڑا سا خیال کرنا۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو ٹیم ہے یہ جو سلیکٹ کر کے دی گئی ہے، یہ جو سلیکٹرز نے کی ہے، یہ وہ ٹیم ہے ہی نہیں جو انہوں نے کی تھی۔ اچھا وہاں پہ سوالات کی بچھاڑ ہوگی، پھر کس نے ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے، یہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیم جو ہے اپنا یہ بات کس نے کی ہے، یہ بات ایک نجی ٹی وی چینل پہ مشہور کرکٹ ایکسپرٹ بھی، سپورٹس ایکسپرٹ بھی ہے، بڑا نامی گرامی نام ہے، ڈاکٹر نعمان اعجاز نے بیٹھ کے بات کی۔ میں بتا دیتا ہوں، مولوی فاروق کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو سلیکٹرز نے ٹیم سلیکٹ کی ہے وہ کہاں، یہ بات چلتی رہی نا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور خبروں کے اوپر کی محسن نقوی کے سامنے ٹیم جو ہے وہ ساری اس کی لسٹ بھیج دی گئی، تو لسٹ کہاں سے آئی، کیوں آئی، یہ سوالات ہیں ایسے جس کے اوپر ہر جو کرکٹ ہے کا شائق ہے وہ تو ضرور سوال کرتا ہے، لیکن 24 کروڑ عوام بھی یہ سوال کرتی ہے کہ پھر تمام چیزیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں جس طرح سے یہ تمام کچھ ہو رہا ہے، اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو پچھلے 2 سالوں سے جس طرح سے سب کچھ لے کے آ رہے ہیں کیا اسی طرح ساری ٹیم بھی لائی گئی ہے۔ تو ڈاکٹر نعمان اعجاز کے اس سٹیٹمنٹ نے اور زیادہ جو ہے وہ بہت سے سوالات جو ہے اٹھا دیے کہ وہ پھر ہماری کرکٹ کو بھی کوئی اور چلاتا ہے، صرف نظام کو نہیں، تو پھر میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو نظام سارا چلانے والے ہیں تو پھر آپ بچ کس سے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال آپ کو
اگلی بات کہ سلیکٹر جو ہے ان کی ہٹ درمی تھی یا وہ ان کی بے بسی تھی. ان میں دو چیزیں. اگر ڈاکٹر نعمان کی جو ہے وہ لیا جائے اسٹیٹمنٹ کو تو یہ ان کی بے بسی ہے. پہلے فیز کے اندر، دو فیز کے اندر بات آئی. دو فیز کے اندر ان کی بے بسی تھی اور اگلے میں انہوں نے اسی بے بسی کو اپنی انا اور ہٹ درمی دکھا کے تھوڑی سی اپنی عزت اور بھرم رکھ لی ہے. بات ایک ہی ہے، اس کو دو فیز میں لا کے انہوں نے بیسیکلی سلیکٹرز کی ہٹ درمی جو تھی، جو کچھ بھی ہو جاتا، ان کو اختیارات تھے ہی نہیں. یہ سوال پوچھتے ہیں صارفین، کمنٹ سیکشن میں جاتے ہیں، کالز کرتے ہیں ہمیں. تو بات مختصر یہ تھی کہ یہ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی اس کو 12 بجے 12 تاریخ کو اتنا کیوں نہیں سٹیٹمنٹ دے دی گئی یا کہیں خبر کیوں نہیں چلی، کسی پہ کوئی ٹویٹ تک نہیں ہوا کہ پاکستان نے وہی اسکواڈ برقرار رکھا ہے جو تھا. آپ ایسا کر جاتے ہیں کہ پھر سوالات جو ہیں وہ خود سے ہی سر اٹھانے لگتے ہیں. لیکن آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتانا ہے کہ کیا جو ہم نے جس مدعے کو اٹھایا ہے، کیا آپ کے ذہن میں یہ مدعا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ 12 تاریخ رات 12 بجے ڈیڈ لائن تھی، وہاں پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی پاکستان نے اسکواڈ برقرار رکھا یا نہیں رکھا. ویسے ہی پتا ہے جی، اوپننگ سرمنی میں جا کے بتا دیا، اپنی پریس کانفرنس کے اندر بتایا تھا 2 دن پہلے. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں جائیے گا، وہاں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. یہاں پہ مجھے اخلاق سالوں کو اجازت دیجیے، ملتے اگلے ولاگ.